بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، یہ مختصر سی حدیث حضرت ابو ذر جندب ابن جنادہ اور ابو عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم رہو، اور برائی کے بعد اگر کوئی برائی یا غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس حدیث پاک میں 3 وصیتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 3 نصیحتیں کہی ہے یا وصیتیں کہی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے امت کو فرمائی، 3 نصیحتیں فرمائی، 3 وصیتیں فرمائی کہ بھئی ایک اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ تو علماء فرماتے ہیں یہ حقوق اللہ میں سے ہیں. دوسری بات ارشاد فرمائی وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر برائی کے بعد یا گناہ کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لو تاکہ وہ برائی وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے. یہ انسان کے اپنے ذات کے حق کے متعلق ہے. یہ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ انسان کی ذات کا بھی حق ہے، تو اپنی ذات کو برائیوں سے بچانا یا تکلیفوں سے بچانا یا آخرت کے عذاب سے بچانا یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. تو اس کی ذات کے حق کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی. اور تیسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کے بارے کے اندر، تو یہ بھی جو ہے یہ یعنی حقوق العباد سے متعلق ہے. علماء فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہوں پر یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ مومن ایک نماز کے بعد دوسری نماز جب پڑھتا ہے تو 2 نمازوں کے درمیان میں جو کچھ کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں اس سے ہوئی ہے دوسری آنے والی نماز سے وہ معاف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. 2 جمعہ کے درمیان میں اگر کوئی غلطیاں، لغزشیں، بھول، گناہ کرتا ہے، ایک جمعہ کے بعد جب دوسری جمعہ ادا کرتا ہے تو درمیان کے گناہ، لغزشیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں.
ایک رمضان کے بعد سے دوسرے رمضان تک آدمی جو بھی غلطیاں گناہ تکلیفیں کرتا ہے دوسرے رمضان کی روزے ادا کرنے سے، ان دونوں رمضانوں کے درمیان میں جو بھی لغزشیں غلطیاں اس سے ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بھئی دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیا کرو، اس لیے کہ نیکیاں یعنی نیکیوں سے مراد یہ تمہاری نمازیں یہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں یہاں ان الحسنات، حسنات ویسے عمومی لفظ ہے لیکن یہاں پر ان حسنات سے مراد کیا ہے؟ جن نمازوں کا اللہ نے پیچھے ذکر کیا ہے وہ نماز مراد ہے کہ بھئی دن کے دونوں سروں میں یعنی صبح میں بھی اور شام میں بھی نمازیں آپ پڑھتے رہیں گے تو دن بھر کے جو گناہ ہے وہ ان دونوں درمیان کی نمازوں کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے۔ اور رات کے کچھ حصوں میں اگر نماز قائم کر لی آپ نے تو رات کے حصوں سے مراد عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے، تو یہ نمازیں یا تو بعض علماء نے رات کے کچھ حصوں سے مراد عشاء کی نماز اور تہجد کی نماز شمار لی ہے، تو اس سے رات میں اگر کوئی لغزی سے گناہ تم سے ہوئے ہیں اللہ ان نمازوں کے ذریعے سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو نیکیاں جو ہے ہر برائی کو ختم کرتی ہے، اس لیے کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے کوئی بھول ہو جائے انسان گناہوں کا پتلا ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ہے اور اس سے گناہ نہ ہو۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤون، کہ بھئی بنی آدم یعنی انسان سارے کے سارے غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے گناہ کرتے ہیں، خیر الخطائین التوابون، اور بہترین غلطی کرنے والے بہترین گناہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو گناہ کے بعد اللہ سے توبہ کر لے۔ آدمی گناہ پر گناہ کر رہا ہے گناہ پر گناہ کر رہا ہے اور اس کا کوئی اسے احساس نہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر یہ اللہ کے یہاں بڑے نافرمانوں میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی غلطی ہو گئی، بھول چک ہو گئی، آدمی سے گناہ ہو گیا اور کوئی بھی اللہ کی نافرمانی ہو گئی، فوراً اسے احساس ہوا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کے ذریعے سے، اس کی اس نیکی کے ذریعے سے اس کے اس گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، یہاں حسنات سے توبہ کرنا مراد ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں یہاں ان الحسنات سے مراد نمازیں ہیں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں یہ حدیث جو ہم نے ابھی تلاوت کی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی واتبع السیئۃ الحسنہ، کہ کسی بھی گناہ کے بعد فوراً نیکی کر لو، تو اس سے مراد کوئی بھی نیکی ہے، کوئی بھی خیر کا کام آدمی کر لے گا وہ اس کے برائیوں کو ختم کر دے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حدیث اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے تقریباً 5 یا 6 ایسی چیزیں ہیں جو مومن کے گناہوں کو معاف کرتی ہے، گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر کی چیز یہاں علماء نے لکھی ہے کہ مسلمان جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تو توبہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان کا اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا یہ ایسا ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو، اس کا ایک آنسو جو اللہ کے دربار میں اللہ کی خوف کی وجہ سے نکلتا ہے ان تمام گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو مومن کا اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، توبہ کرنا اپنے گناہوں پر، یہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری بات علماء فرماتے ہیں کہ مومن جب استغفار کرتا ہے، استغفار کہتے ہیں مغفرت طلب کرنا، یا یہ کہ استغفار کے جو مروجہ الفاظ ہیں جو حدیث سے ثابت ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ سبحانہ، یا یہ کہ آدمی کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سچے دھیان کے ساتھ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے جب یہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں یوں ہے کہ جب مسلمان تھک کر رات کو اپنے بستر پر جاتا ہے اور لیٹنے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر 3 مرتبہ استغفر اللہ، کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ نہیں، کتنی مرتبہ؟ صرف 3 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا ہے، دن بھر کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونا کافی ہے مومن کا، اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہے، مجھ سے نافرمانی ہوئی، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اتنی بات اللہ کی رجوع میں اللہ کے دربار میں کہنا یہ کافی ہے، یعنی انسان کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔
तीसरी बात इरशाद फरमाते हैं, जब आदमी नेकियां करता है, खैर के काम करता है, तो खुद ब खुद उसके गुनाह, उसमें इस्तिग़फ़ार की भी ज़रूरत नहीं है, तौबा की भी ज़रूरत नहीं है। नेकियां जैसे भी करता है, चाहे जैसे सदका करता है, किसी के साथ अच्छा मामला करता है। एक हदीस पाक में है कि मोमिन जब वुज़ू करता है घर पे और वुज़ू करके मस्जिद की तरफ चलता है, तो ये मस्जिद की तरफ उसका चलना क्या है? नेकी है। तो हर कदम पर अल्लाह गुनाह माफ करते हैं और एक नेकी लिखी जाती है। हर कदम पर, जितने कदम उसका उस वक्त इस्तिग़फ़ार का, अल्लाह से माफ़ी मांगने का, तौबा करने का कोई ख्याल भी नहीं होता, लेकिन ये उसका नेकी की तरफ उसका कदम उठाना, हर कदम पर अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ करते हैं और आमल नामे में उसकी नेकियां लिखी जाती है। तो ये है, हर नेकी गुनाहों को ख़त्म करती है। और इसी तरह चौथी बात इरशाद फरमाई, जब कोई दूसरा मुसलमान किसी मुसलमान के लिए, मैं आपके लिए दुआ करूं, आप मेरे लिए दुआ करें, तो मेरा आपके लिए दुआ करना आपके गुनाहों को खत्म करता है। आपका मेरे लिए दुआ करना मेरे गुनाहों को खत्म कर देता है। कि मोमिन भाई अपने दूसरे मोमिन भाई के लिए जब भी दुआ करता है तो वो उसके गुनाहों की माफ़ी का सबब हो जाता है। बल्कि एक हदीस पाक में अपने भाई के लिए गायबाना दुआ करने के सिलसिले में अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मोमिन बंदा अपने किसी मोमिन भाई के लिए गायबाना तौर पर, उसको मालूम नहीं है, और ये दुआ कर रहा है, अल्लाह ताला उसकी इस दुआ पर एक फरिश्ते को मुकर्रर करते हैं, जो फरिश्ता इसकी दुआ पर आमीन कहता है कि अल्लाह इसने इसके भाई के लिए जो दुआ मांगी है इसे तो कबूल फरमा। और फिर आगे वो फरिश्ता कहता है कि जो इसने इसके भाई के लिए मांगा है अल्लाह तू भी इसे अता फरमा। इस हदीस को जिक्र करने के बाद हजरत मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अच्छा हजरत ये कि अगर आप यूं फरमाते थे कि अगर कोई किसी आदमी की कोई हाजत है, कोई जरूरत है, आप अपने लिए दुआ करेंगे, आपकी दुआ कबूल हुई न हुई इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको जो हाजत हो वो दुआ आप अपने भाई के लिए मांगो, उसकी भी हाजत पूरी होगी और आपका काम चुटकियों में हो जाएगा, आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। इसलिए कि यहाँ अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला एक फरिश्ते को मुकर्रर करते हैं जो उस पर आमीन कहते हैं, और अल्लाह का फरिश्ते को आमीन कहने के लिए मुकर्रर करना गोया कि ये उसकी दुआ की कबूलियत के अलावा। और उसके बाद फिर वो फरिश्ता दुआ करता है कि अल्लाह तू इसको भी, दुआ मांगने वाले को भी वही अता फरमा जो उसने इसके भाई के लिए मांगा है, तो तुम्हारा काम पक्का है। तो इसलिए हम खुद भी अपने दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए दुआ करें और आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करें। हजरत फरमाते थे जब भी जो भी हाजत हो, कोई काम अटका हो, तो अपने काम के लिए नहीं, अपने भाई के काम के लिए दुआ करो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। आगे फरमाते हैं कि मुसलमान जब आपस में एक दूसरे के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, चाहे जिंदों के लिए करे, चाहे मरने वालों के लिए करे, सबके लिए इनकी दुआएं कबूल होती है और गुनाह माफ होते हैं। और कोई भी नेक काम करके, मान लो हमने अपने मरहूमीन के लिए कुरान पढ़ के, सदका करके, तस्बीह पढ़ के, दुरूद पाक पढ़कर, इस्तिग़फ़ार पढ़ के, जो भी नेकी करके आप मरहूमीन को सवाब पहुंचाएंगे तो मरहूमीन को इसका सवाब पहुंचेगा, इनके गुनाह माफ होंगे और पढ़ने वाले, अमल करने वाला भी खाली नहीं रहेगा, उसको भी नफा मिलेगा, उसके भी गुनाह माफ होंगे। तो जो भी आमाल तुम दूसरों को पहुंचाते हो, ईसाले सवाब करते हो, उसका भी नफा तुम्हें मिलता है, तुम्हारे गुनाह माफ करते हैं। और आखिरी बात उलमा फरमाते हैं कि मुसलमान के गुनाहों की माफ़ी का आखिरी सबब यह है जब अल्लाह ताला देखते हैं कि मेरा बंदा हद से तजावुज कर गया है गुनाहों में और मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं होता, फिर अल्लाह उसके गुनाहों की माफ़ी का इंतज़ाम करते हैं। और वो इस तरह करते हैं कि अल्लाह ताला उसे किसी न किसी आजमाइश में, किसी तकलीफ में, किसी मुसीबत में, किसी बीमारी में मुब्तला करते हैं। और अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, जो हदीस पहले गुजर चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान की छोटी सी भी तकलीफ हो
وہ اس کے لیے یعنی ضائع نہیں ہوتی، وہ ہر تکلیف چاہے وہ چھوٹی سی بھی تکلیف ہو اس کے گناہوں کی کفارہ ہوتی ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا سبب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اب آخری نصیحت جو ہے حسن اخلاق کا اختیار کرنا، وہ انشاءاللہ آئندہ اس کو عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔